بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، گھبراہٹ ایک عام انسانی احساس ہے۔ ہم سب کو اس کا تجربہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی مشکل یا کڑے وقت سے گزرتے ہیں۔ خطرات سے بچاؤ، چوکنا ہونے اور مسائل کا سامنا کرنے میں عام طور پر خوف اور گھبراہٹ مفید ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ احساسات شدید ہو جائیں یا بہت عرصے تک رہیں تو یہ ہمیں ان کاموں سے روک سکتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری زندگی تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ دوستو، فوبیا کسی ایسی مخصوص صورتحال یا چیز کا خوف ہے جو خطرناک اور عام طور پر لوگوں کے لیے پریشان کن نہیں ہوتی۔ گھبراہٹ کا شکار افراد ان علامات کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی شدید جسمانی بیماری ہو گئی ہے۔ گھبراہٹ سے ان علامات میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، ہم سب کے پاس صحت مند ذہن ہے۔ کسی وقت یہ اچھا ہوتا ہے اور کبھی چیلنجنگ، کیونکہ کبھی کبھی زندگی مشکل ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے صحت مند ذہن کا خیال رکھنے کی کوشش بالکل اسی طرح کرنی چاہیے جس طرح ہم اپنے تندرست جسم کے لیے کرتے ہیں۔ اگر جسمانی طور پر کچھ غلط ہو تو اسے دیکھنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، مگر ہماری ذہنی صحت کا کیا؟ آج کی ویڈیو میں اسی موضوع سے جڑا ایک مختصر لیکن سبق آموز واقعہ اور تجربے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دوستو، امریکہ میں ایک قیدی کو جب پھانسی کی سزا سنائی گئی تو وہاں کے کچھ سائنسدانوں نے سوچا کیوں نہ اس قیدی پر کچھ تجربات کیے جائیں۔ قیدی کو بتایا گیا کہ ہم تمہیں پھانسی کی سزا کے مطابق پھانسی دے کر نہیں بلکہ ایک زہریلے کوبرا سانپ سے ڈسوا کر ماریں گے۔ پھر اس کے سامنے ایک بڑا سا زہریلا سانپ لایا گیا اور اس آدمی کی آنکھیں بند کر کے اس کو سانپ سے نہیں ڈسوایا گیا بلکہ اس کی جگہ 2 سیفٹی پنیں چبھو دی گئیں۔ قیدی کی چند ہی سیکنڈز میں موت واقع ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد دیکھا گیا کہ قیدی کے جسم میں سانپ کے زہر جتنا ہی زہر تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سانپ سے ڈسوایا ہی نہیں گیا تو وہ زہر کہاں سے آیا؟ دوستو، وہ زہر دراصل اس کے جسم نے ہی صدمے میں جاری کیا تھا۔ سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ ہماری ہر سوچ سے ہمارے جسم میں مثبت یا منفی توانائی بنتی ہے، اور وہ ہمارے جسم میں اسی کے مطابق ہارمونز تیار کرتی ہے۔ یاد رکھیں کہ 75% پریشانیوں اور بیماریوں کی وجہ صرف ہماری منفی سوچ ہی ہے۔ آج انسان خود کو اپنی ہی منفی سوچ سے ختم کر رہا ہے۔ 25 سال کی عمر تک ہمیں یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ 25 سے 50 سال کی عمر میں ہم صرف اس ڈر میں جیتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور زندہ رہیں تو 50 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہمارے بارے میں سوچتا ہی نہیں۔ دوستو، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ڈپریشن دنیا میں پائی جانے والی سب سے عام بیماری ہے، جو کہ ذہنی معذوری کی سب سے بڑی وجہ بن جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 350 ملین کے لگ بھگ لوگ دنیا میں ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ زندگی کے نشیب و فراز شدید دکھ ڈپریشن میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ڈپریشن کا مرض موروثی پیچیدگیوں کے باعث وجود میں آتا ہے۔ بہرحال اس کے عوامل ماحولیاتی یا سماجی و نفسیاتی نوعیت کے بھی ہوتے ہیں۔ دوستو، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ ذہنی دباؤ ہماری زندگی پر منفی اثر ڈالتا ہے، البتہ اکثر لوگ اسے عارضی نفسیاتی خلل تصور کرتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ذہنی دباؤ ہماری کوئی بھی کام انجام دینے کی صلاحیت کو متاثر کرنے کے علاوہ ہماری خوش و خرم اور صحت مند زندگی گزارنے کی استعداد بھی کم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ایسے میں یہ انتہائی ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ زندگی گزارنے کے لیے ایسا راستہ اپنائیں جس پر چلتے ہوئے آپ اپنے ذہنی دباؤ میں کمی لا سکیں۔ دوستو، چند ایسے طریقے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر آپ اپنی مصروف زندگی میں خود کو ذہنی دباؤ سے دور رکھ سکتے ہیں۔
اگر زندگی میں طویل المدت بنیادوں پر خوش رہنا چاہتے ہیں تو مثبت سوچ سے گہری دوستی کر لیں اور ہر منفی سے منفی بات میں سے بھی مثبت پہلو نکال لیں۔ آپ 45 دن تک روزانہ صرف 3 مرتبہ 1 سے 2 منٹ تک اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں اور اس کے 3 مثبت پہلو نکال لیں۔ پھر 45 دن کے بعد آپ کا ذہن خود ہی ایسا کرنے لگے گا اور یہ مثبت پہلو ہی سوچ کا حصہ ہوں گے۔ زندگی میں کبھی بھی کسی بڑی خوشی یا کامیابی کا انتظار نہ کریں، بلکہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور کامیابیوں کی اتنی خوشی منائیں کہ جیسے آپ نے دنیا فتح کر لی ہو۔ اپنی زندگی میں کام اور تفریحات کے درمیان توازن رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ صرف زندگی تفریحات کی نظر کر دیں اور ایسا بھی نہ ہو کہ اسے بس کام کام اور کام کے نام کر دیا جائے۔ آپ کی سوچ اور مزاج میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ معاشرے کی روایتی سوچ سے ہٹ کر ایک تخلیقی سوچ رکھیں گے تو خوشی محسوس کریں گے۔ تخلیقی سوچ کی کچھ سرگرمیاں بھی آپ کا موڈ اچھا بنا سکتی ہیں، جن میں لکھنا، رنگ آمیزی یعنی پینٹنگ وغیرہ شامل ہیں۔ ہمیشہ وہ شعبہ منتخب کریں جس میں آپ کی دلچسپی ہو۔ کبھی بھی اپنی زندگی کے قیمتی سال ان کاموں میں ضائع نہ کریں جو آپ بے دلی سے کر رہے ہوں۔ دوستو، یاد رکھیں، زندگی بہت بڑی نعمت ہے، بہت خوبصورت ہے اور بہت مختصر ہے۔ اپنی سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھیں تاکہ ہمیشہ صحت مند اور خوش رہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔